لوگ پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 40 پریکٹس سینٹنسز. ہر سبق میں ہم کچھ جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ کے اسکرین پر ہے این المدرسو. اب آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اس جملے کا ترجمہ نہیں آ رہا؟ کوئی آپ میں سے ایسا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ سب کو ترجمہ آ رہا ہوگا. اگر کوئی ہے جس کو این المدرسو کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا یا اس کی گرامر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو کہیں سے جواب نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے. اب آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کریے جو آنسر کرنا چاہتے ہیں. این المدرسو کا ترجمہ کرنا ہے پہلے آپ کو اور پھر اس کی گرامر بتانی ہے. کون بتا سکتی ہیں؟ ماشاء اللہ. سسٹر کہکشاں مائک آن کیجیے. ٹیچر کہاں ہے؟ جی ٹیچر کہاں ہے. اور اس کی گرامر عربی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ اینا کیا ہے، مدرسو کیا ہے؟ آئینہ ایک سوالیہ نشان ہوگا جی. ٹھیک ہے. سوال ہے. المدرسو اسم ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اسم دونوں ہے. باتیں ٹھیک. جی جی ابھی سسٹر کہکشاں جب خاموش ہو جائیں گی تب آپ بولیے. جی اسم ہے آپ کہہ رہے ہیں. سسٹر کہکشاں کنٹینیو کیجیے. خیال رکھیے آپ لوگ کلاس میں ہیں اور اگر آپ بہت دیر سے جواب دیتے ہیں یا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ کی بات پوری ہو گئی تو فوراً کہہ دیجیے بس ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری میٹنگ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہے. جی تو ڈاکٹر شاہین آپ بتائیے آپ کیا فرما رہی ہیں؟ جی میم آئینہ ایک کوشچن ٹول ہے جو جملے کے شروع میں آتا ہے. اس کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے اور المدرسی میں ال لگا ہوا ہے اور مدرسو ٹیچر مطلب ایک خاص نام ہے اس لیے اس میں ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ نے بھی اچھا آپ نے اضافے کے ساتھ بتایا کہ آئینہ جو ایک سوالیہ لفظ ہے، کوشچن ٹول ہے، جو لفظ جو ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے لیکن ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. ہم نے یہ بات نہیں بتائی، آج بتا رہے ہیں. یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب جو آگے بتانے جا رہے ہیں، آئینہ جو ہے وہ خبر ہے اور مدرسو اس کی مبتدا ہے. اور یہ ایک الٹی بات ہے جو ابھی تک آپ نے پڑھی ہے اس کے حساب سے. الٹی بات کیا ہے کہ خبر ہم پہلے بتا رہے ہیں اور مبتدا بعد میں بتا رہے ہیں. آئینہ خبر ہے اور اس کو خبر نہیں کہیں گے، خبر مقدم، مطلب پہلے آئی ہوئی خبر، کیونکہ خبر بعد میں آتی ہے اس لیے اس خبر کو خبر مقدم کہیں گے. اور المدرسو مبتدا ہے اور یہ مبتدا پہلے آنی چاہیے تھی، بعد میں آئی ہے تو اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر. خبر مقدم، مبتدا مؤخر. ایک سوال یہ ہے کہ ہم ان کو خبر اور مبتدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مطلب جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. آنا تو مبتدا کو چاہیے لیکن کبھی کسی حالت میں جب سوالیہ لفظ آ رہا ہو تو خبر مقدم ہو جاتی ہے اور دوسرا لفظ جو بچتا ہے وہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے. اس حساب سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون سا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، مطلب اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس طرح ترکیب کر کے بتا سکتے ہیں. آئینہ خبر مقدم ہے، المدرسو مبتدا مؤخر ہے اور دونوں مل کر جملہ اسمیہ ہو رہے ہیں، نومینل سینٹنس بن رہے ہیں. یہ مؤخر مقدم اور مؤخر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوشچن ٹول یا سوالیہ لفظ شروع میں آتا ہے، آئینہ کی جگہ اگر من ہوتا یا ماں ہوتا جو سوالیہ لفظ ہیں تو بھی ہم یہی ترکیب کرتے. یہ ہم لوگوں نے آج سیکھا ہے. اگر اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اب اگلا جملہ ہے جی مقدم خبر مقدم. مقدم مانے پہلے آ جانا، خبر ہمیشہ بعد میں آتا ہے. انگلش میں جیسے پریڈیکیٹ جو ہے بعد میں آتا ہے، اسی طرح خبر بعد میں آتی ہے
لیکن یہاں پر پہلے آ گئی، اور پہلے آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب سوالیہ لفظ ہوتا ہے جملے کے اندر تو اس سوالیہ لفظ کو ہم خبر مقدم مانتے ہیں، اور مبتدا مؤخر لیٹ پریڈیکیٹ ہو لیٹ سبجیکٹ ہو جاتا ہے. سسٹر سبیہ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا فی الفصل، سوال تھا این المدرس، مدرس کہاں ہے. ہوا فی الفصل، اس کا ترجمہ کسی کو آ رہا ہے تو کر دیجئے پلیز. باقی لوگوں میں بھی کوشش کیجئے جو لوگ بچے ہیں. ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں وہ ہے. کلاس میں ہے. وہ کلاس میں ہے، وہ کلاس روم میں ہے، وہ درجے میں ہے، وہ فصل میں ہے. اچھا. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اس کا ترجمہ کسی کو آ رہا ہے؟ کورس میں آپ لوگ آنسر کر سکتے ہیں. ہم آپ کے مائک کی طرف دیکھ رہے ہیں کون کون کوشش کر سکتا ہے اس جملے کا ترجمہ کرنے کے لیے. جی. وہ نئے ٹیچر ہیں. وہ نئے ٹیچر ہیں. اور کوئی بتائے گا؟ اور نئے ٹیچر کہاں ہیں؟ یہ اور ہوگا، اور نئے نئے ٹیچر ہاں. ٹیچر اور کہاں نئے ہے. ٹیچر کہاں ہیں. جی. جی سسٹر ذکی آپ کا ویڈیو آن ہو گیا، اس کو آف کر لیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ، اور ماشاءاللہ اقرا کے بارے میں ہمیں بات کہنی ہے. اقرا بہت بگنر تھیں، بالکل زیرو لیول سے آئی تھیں، لیکن آج کل ماشاءاللہ بہت اچھا آپ پڑھتی ہیں. بہت بہت اچھے اسباق ہوتے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ بھی انہی کا سب سے اچھا ہوا تھا. تو بہرحال اور اینا کہاں، المدرسو ٹیچر، جدیدو نئے، اور نئے ٹیچر کہاں ہیں. اینا کو شروع میں لکھا ہے لیکن ترجمہ بعد میں کر رہے ہیں. المدرسو الجدیدو، اب اس کی گرامر کون بتائے گا؟ المدرسو الجدیدو کیا ہے؟ کچھ پہچان ہو رہی ہے کسی کو گرامر کے حساب سے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں دو لفظ. اچھا سسٹر کیا کشا مائک آن کیجیے. آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے شاید آپ جواب دیں گی. تو ہم چلیے ہم یہ بتا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدرسو الجدیدو، یہ دو لفظ ہیں. دونوں لفظوں کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ دونوں ایک سے ہیں. شروع پر بھی الف لام ہے، پہلے پر بھی اور بعد والے پر بھی. اور پہلے پر بھی ایک پیش ہے، دوسرے پر بھی ایک پیش ہے. پہلا بھی مذکر ہے اور دوسرا بھی مذکر ہے. اگر دو لفظ برابر برابر ہوں، مطابقت ہو، تو انہیں موصوف صفت کہتے ہیں. موصوف ایک نام ہوتا ہے جس کی ہم تعریف یا خوبی خامی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور صفت ایک خوبی یا خامی ہوتی ہے جو ہم کسی نام کے بارے میں، کسی موصوف کے بارے میں بیان کرتے ہیں. موصوف کو پہلے لکھتے ہیں اور صفت بعد میں آتی ہے. اس حساب سے المدرس موصوف ہے، ایک نام ہے، اور صفت الجدید ہے، اور یہ ایک خوبی ہے کہ ٹیچر نئے ہیں. ٹیچر نئے ہیں. عام طور پر اس کا ترجمہ اپنے سیکوینس سے ہوتا ہے. مطلب جو لفظ پہلے لکھا ہے اس کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں، اور جو بعد میں لکھا ہے بعد میں کرتے ہیں. کبھی کبھی شاذ و نادر ترتیب پلٹ جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو لفظ پہلے لکھا ہے اس کا ترجمہ ہم پہلے ہی کرتے ہیں. اور ایسا عربی میں بہت کم ہوتا ہے، گو کہ انگلش میں بھی بہت کم ہوتا ہے کہ جس آرڈر میں چیزیں لکھی ہیں اسی آرڈر میں ترجمہ. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ موصوف صفت میں عام طور پر زیادہ تر پہلے لکھے ہوئے لفظ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. نئے ٹیچر ہیں یا ٹیچر نئے ہیں یہاں پر. اور اس میں احتمال رہتا ہے کہ ترتیب پلٹ بھی جائے، لیکن وہ کم ہوتا ہے. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نئے ٹیچر کہاں ہیں. یہاں پر ترتیب پلٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گی کہ ترتیب جس ترتیب سے لکھا ہے اسی ترتیب سے کرتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے. قرآن میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم قرآن کی صورتوں کی طرف سوئچ کریں اور وہاں پر ترجمے کا فرق دیکھیں. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نئے ٹیچر کہاں ہیں. ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہے. مدیر پرنسپل. ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہیں. ایک بار پھر سے یاد دہانی کرا دیں.
लेसन 40 का हम आने वाले कुछ ही दिन में एक टेस्ट लेंगे जिसमें आपको लफ्ज़ों के तर्जमे, अल्फाज का तर्जमा याद होना चाहिए। जैसे इंदा माने पास और मुदीर माने प्रिंसिपल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हुआ वो इंदा पास में है, मुदीरी मुदीर के। अब यहाँ इंदा को हाईलाइट किया गया है ब्लू कलर से, उसकी वजह ये है, इंदा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये डायरेक्शंस को बताता है या किसी के लोकेशन को बताता है, जो किसी के प्लेस को बताए कि टीचर कहाँ है, प्रिंसिपल के पास है। ये प्रिंसिपल की लोकेशन बता रहा है या उनकी जगह को बता रहा है। तो ऐसे मैम अल्फाज इंदा जो इंदा जी साथ भी कह सकते हैं इसको, इंदा नहीं, पास, पास ही कहेंगे इंग्लिश में क्योंकि जैसे विद आ रहा है इस वजह से पूछ। हाँ इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में भी पॉसिबल हो विद, लेकिन हम यहाँ अरबी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इंग्लिश का नहीं। क्योंकि एक जबान दूसरी जबान से में ट्रांसलेट होने के लिए वो 100 के 100 अपने गुण पर नहीं उतरती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रांसलेट नहीं हो पाती हैं दूसरी लैंग्वेज में ड्रैग करते वक्त। तो यहाँ पर पास ही कहिए आप, क्योंकि साथ का मतलब ये है कि दोनों अपनी मर्जी से हैं, और इस पास का मतलब ये है कि टीचर वहां पहुंचे हैं, प्रिंसिपल अपनी जगह से नहीं गए हैं, टीचर अपनी जगह से गए हैं। अच्छा। साथ में ये पॉसिबिलिटी आती है कि दोनों ही अपनी जगह से हटे हों। जैसे इंग्लिश की एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे दो लफ्ज हैं सी और वॉच। तो सी माने भी देखना और वॉच माने भी देखना, वो एक दूसरे की जगह लोग अगर सिर्फ तर्जमा देखें तो दोनों के मायने एक से लगते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर यूज है। आप एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में अगर कोई चीज देखते हैं तो उसे आप वॉच कहते हैं, जिसमें और वॉच में ये भी बात शामिल है कि जो चीज आप देख रहे हैं उसमें मूवमेंट हो। और सी के लिए ये कंडीशंस नहीं है, बस अगर सामने पहाड़ है रुका हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं, सी का लफ्ज उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो यहाँ पर जेर बहस नहीं है। यहाँ पर पास कहिए, सा हुआ इंदल मुदीरी, वो प्रिंसिपल के पास है। अब ये इंदा की तफसील ये है कि जितनी भी डायरेक्शंस हैं अरबी के अंदर, ये हम पहले किसी सबक में पढ़ चुके हैं, जो डायरेक्शन को, सिमत को, जगह को, वक्त को बताएं, वो हमेशा मुजाफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मुजाफ, ये मुजाफ क्या है? स्टेप नंबर 1 के जितने भी डायरेक्शन हैं, सिमतें हैं, वो मुजाफ की तरह इस्तेमाल होते हैं। स्टेप नंबर 2, मुजाफ क्या है? मुजाफ एक ऐसा लफ्ज है जिस पर एक जबर एक जेर एक पेश आए। आइंदा पर एक जबर है जिसके शुरू में अलिफ लाम ना हो, जिसके आखिर में तनवीन ना हो। 3 बातें अगर किसी लफ्ज में दिखाई दे रही हैं, उसमें भी 3 बातों में भी सबसे पहली बात यह है कि उस पर एक जबर एक जेर एक पेश हो। दूसरी बात यह है कि शुरू में अलिफ लाम ना हो, आखिर में तनवीन ना हो, तो वो लफ्ज मुजाफ है। जैसे ही कोई लफ्ज आपको मुजाफ लगता है, जैसे यहाँ पर ये मुजाफ लगने लगा, अभी कंफर्म नहीं है कि ये मुजाफ है या नहीं, ये 3 कंडीशंस पे आ गया, मीन्स 80% ये मुजाफ हो गया। अब रेस्ट 20% जो बाकी 20% बचता है, वो उसको अगला लफ्ज बताता है। अगला लफ्ज क्या है? अल मुदीरी। अगला लफ्ज हमेशा मुजाफे इलई होगा, मुजाफ के बाद हमेशा मुजाफे इलई आता है और उस लफ्ज पर जेर होता है। इसलिए, और जब ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, ये फ्रेज, क्लाउज या टुकड़ा होता है, कंपाउंड है ये असल में एक। इंदल मुदीरी, प्रिंसिपल के पास, इंदा मुजाफ, अल मुदीरी मुजाफ इलैहि। अगर मुजाफ मुजाफ इलैहि कहीं मिल जाए तो अब आपको क्या करना है ट्रांसलेशन के लिए? सबसे पहले इसकी तरतीब पलटनी है। तर्जमे में आप पहले मुदीर का तर्जमा करेंगी, यानी मुजाफ इलैहि का, प्रिंसिपल, और बीच में का के की जोड़ेंगी, प्रिंसिपल के पास है। प्रिंसिपल इन अल मुदीरी माने प्रिंसिपल, फिर आप के, फिर इंदा का तर्जमा करेंगी पास। प्रिंसिपल के पास है, टीचर कहाँ है? वो प्रिंसिपल के पास है। यहाँ पे हुआ की भी तफसील जान ली। हुआ
ایک ضمیر ہے مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے ایز سملر ایز ہی، جیسے کہ انگلش میں ہم ہی استعمال کرتے ہیں کسی مذکر کے لیے اور سنگولر کے لیے. اچھا کوئی گیس کر سکتا ہے کہ انگلش میں ہی کی جگہ اگر پلورل ہو تو ہم ہی کی جگہ کیا یوز کریں گے انگلش میں؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ ہی من دے، ماشاء اللہ. ہی مانے وہ، شی مانے وہ، دے مانے وہ. ہی فار بوائز اور فار میلز، شی فار فیمیلز اینڈ دے فار بوتھ. اینڈ دے کا مطلب ہے وہ. یہ تو انگلش کی کہانی تھی. ہوا مانے وہ کسی ایک مرد کے لیے. کوئی عربی میں بتا سکتا ہے وہ سب اگر کہنا ہو تو ہوا کو کس سے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، پرفیکٹ آنسر آن ریکارڈ، ماشاء اللہ. سسٹر فوزیہ بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں. ہوا کی جگہ دے سوری ہوم آ جائے گا، ہوم. اور یہ سنگولر میل پرسن کے لیے ہوم جو ہے وہ پلورل میل اور فیمیل دونوں کے لیے سوری میل کے لیے استعمال ہوگا. انگلش میں دے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں کیونکہ عربک از اے مور رچ لینگویج، اس کے اندر گرامر زیادہ ہے، تو یہاں پر ہوم استعمال کریں گے اگر میل پلورلز ہوں گے، اور اس کا مطلب بھی وہ ہوگا لیکن سب کے ساتھ. ہوا عند المدیری، وہ مدیر کے پاس ہے. ہم اینالائز کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، ورڈ ٹو ورڈ، ہر لفظ کو جہاں تک ہم اس کی گرامر جانتے ہیں. تو فردر جتنی بھی ہمارے اسباق آئیں گے اس میں آپ لوگ کی ذمہ داری ہوگی کہ جو بھی آپ اس لفظ کے بارے میں جانتی ہیں اس کی آپ گرامر زیادہ سے زیادہ بتائیں. ہوا عند المدیری، وہ مدیر کے پاس ہے. اگر یہ کوئی آپ سے سوال پوچھے اس جملے میں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے، نومینل ہے یا وربل ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے؟ جی اسمیہ ہے بابو. اسمیہ ہے، میم ماشاء اللہ، کیونکہ ہوا جو ہے فعلیہ ہے. ڈاکٹر شاہین آپ بتا سکتی ہیں فعلیہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ وہ مدیر کے پاس ہے، کوئی کام ہے اس میں؟ کوئی کام ہے؟ ہاں میم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاس میں ہے، جیسے بیٹھے ہیں اس رائٹ رائٹ رائٹ. اگر آپ اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھ رہی ہوں تو مے بی آپ فعلیہ کی طرف جا سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن دیکھ رہی ہیں، پہلے بھی ہم نے آپ سے کہا کہ ہم انگلش کو فوکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن انگلش کو بھی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں کنیکٹڈ کے لیے وہ ہم بتا دیتے ہیں. اگر آپ عربی کو دیکھیں گی تو مور ریلیٹ کر پائیں گی عربی لینگویج سے. ابھی آپ انگلش کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اگر دیکھ لیتے ہیں ہی از ود دا پرنسپل. ہی از ود دا پرنسپل کے اندر از، آپ بتا سکتی ہیں کہ ہی از ود دا پرنسپل میں آپ کو یہ ٹینس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شاید از ہے، اور از جو ہے وہ ایک ہیلپنگ ورب ہے. یہاں پر مین ورب کی طرح شاید استعمال کر رہے ہیں اس کو، اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا. لیکن جب آپ عربی کی فارمیشن کو دیکھیں گی تو وہاں پر کوئی بھی فعل نہیں ہے، کوئی بھی کام نہیں ہے. اور آپ فعل اور کام کے بارے میں پڑھ چکی ہیں کہ 3 لفظ ہونے چاہیے. وہ کنڈیشن اگر نہیں ہے تو عربی کا جملہ فعلیہ نہیں ہے. فعل ماضی کے لیے ضروری ہے کہ 3 حرفوں پہلے آخر پر زبر ہو. فعل مضارع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آخر میں اس کے شروع میں اتینہ ہو. تو یہاں پر وہ کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے. اور اگر آپ پہلے لفظ کو دیکھیں ہوا، ہمیشہ ہمیں پہلے لفظ کو دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی جملے کو جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ بنانے کے لیے. پہلا لفظ ہوا ہے، ہوا نہ تو اس ماضی ہے اور نہ مضارع ہے، تو آپ اس کو آسانی سے ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ تو نہیں ہے، فعل جملہ اسمیہ ہے، نومینل سینٹنس ہے. جی دوسری میم بات سمجھ آپ کو یہ بھی پتا ہے، اور بھی اس کے ریزنس ہیں وہ بھی سن لیں. دوسری بات آپ کو یہ بھی پتا ہے ہوا جو ہے اس میں ضمیر ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہمنا، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحن. اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر وہ بھی اسم سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ہے. دوسری بات کوئی فیل نہیں ہے اس میں، وہ نیگیٹو پازیٹیو جملہ ہوتا، لیکن پازیٹیو جملہ بہتر ہے کہ آپ ہوا کو کہہ دیں کہ اس میں ضمیر ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے. یہ تو آپ کو پہچان ہو گئی. جی یہ تو آپ کو پہچان ہو گئی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اسٹل ایک سوال باقی ہے، اگر یہ جملہ اسمیہ ہے یا کوئی بھی جملہ اسمیہ ہے
کوئی بھی جواب دیجیے گا. اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کوئی اس سوال کا جواب دیجیے. سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ 2. 2. سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. اس کو اردو یا عربی میں بھی بتا دیجیے. خبر مبتدا. الٹا ہو گیا، مبتدا اور خبر. ڈاکٹر شاہین، اچھا پر جو ہم نے کرایا تھا وہ بیکاز آف کوشچن ٹول بگننگ میں تھا، اس لیے. لیکن آرڈر یہی ہے، پہلے سبجیکٹ ہونا چاہیے، پھر پریڈیکیٹ ہونا چاہیے. یعنی پہلے مبتدا پھر خبر. جملے سب سے پہلے یہ جان لیجیے، جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. دا سینٹینس وچ بگنز ود اسم اور ناؤن، اس کو ہم نامنل سینٹینس یا جملہ اسمیہ کہتے ہیں. یہ تو آئی تھنک سب کو کلیئر ہے. جملہ فعلیہ بھی جو فعل سے شروع ہو، لیکن ہم جملہ فعلیہ کو ذکر نہیں کر رہے ہیں یہاں، اسمیہ کو، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اب سوال نمبر 2 یہ تھا کہ جملہ اسمیہ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ مبتدا اور خبر، جنہیں انگلش میں سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اب اس جملے کے اندر آدھا حصہ سبجیکٹ کا ہے، آدھا پریڈیکیٹ کا ہے. لیکن اس کو آدھا آدھا کیسے کریں؟ یہ تو 3 لفظ ہیں. اگر 2 لفظ ہوتے تو آدھا آدھا کر سکتے تھے، 4 ہوتے تو کر سکتے تھے، 3 ہیں تو کیسے کریں؟ ابھی کوئی فروٹ تو ہے نہیں کہ بیچ والے کو کاٹ لیں. تو کسی کو جواب پتہ ہے؟ کوئی اس جملے کے 2 حصے کر سکتا ہے مبتدا اور خبر میں؟ بڑے ہوا مبتدا ہوگا، عند المدیری خبر ہوگا. ہوا مبتدا ہے، یہ تو ہم مان لیتے ہیں. عند المدیری خبر ہے، یہ کیسے پروف ہوگا؟ کسی کو اس سوال کا جواب اگر کسی کو آ رہا ہے تو بتا دیجئے. کیوں آپ نے دونوں لفظوں کو خبر بنا دیا؟ کیونکہ باجی عند المدیری مطلب پرنسپل کے پاس ہیں، ہوا مطلب وہ، تو ان کے بارے میں جو خبر مل رہی ہے، تو اس طرح سے. آپ کا ازمپشن ہے یہ، مطلب یو فیل لائک جی جی آپ جی ایک سپوز کر رہی ہیں، مگر ہم لوگ یہاں پر سپوز پر نہیں، ہمیں ایک گرامر رول بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایندہ مضاف ہے اور مدیری مضاف الیہ ہے، یہ کبھی بھی الگ استعمال نہیں ہوتے ہیں. جب بھی ترجمہ ہوگا ایک ساتھ ہی ہوگا. جیسے ایک لفظ ہے اردو کا اس کا، تو آپ اس کا کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑے گا. اس کا دوپٹہ، اس کا کرتا، اس کی کار. تو یہ وہ پوزیسو یا پوزیسر ٹائپ کے ورڈز ہیں. اندہ مضاف ہے، المدیری مضاف الیہ. مضاف الیہ جب بھی آئے گا وہ 2 لفظ مل کر ایک ہی حصہ بنیں گے، اس لیے یہ خبر ہے. ہوا مبتدا، اندہ مضاف، المدیری مضاف الیہ. یہ آپ کو بتانا ہوگا مضاف مضاف الیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے. اور ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ کریم ایک چیز ہے اور جس کو ہم چہرے پر بھی لگاتے ہیں، اور کریم کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور آئس ایک الگ لفظ ہے. آئس ہم جوسز میں یوز کرتے ہیں، ٹھنڈا کرنے کے لیے گنے کے رس جوس میں ڈال لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور آئس کو اگر ہم آئس ورڈ کو کریم میں ایڈ کر دیں پراپر وے میں تو وہ ایک نیا لفظ بن جاتا ہے آئس کریم. آئس کریم ایک نئے الگ 2 لفظوں سے مل کر ایک نئے میننگ کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح عند المدیری، یہ الگ الگ 2 لفظ مل کر ایک ہی لفظ کے میننگ دیتے ہیں. عند المدیری، مدیر کے پاس. عند مضاف، المدیری مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جملہ ایک ہوتا ہے پراپر سینٹینس، پورا کمپلیٹ سینٹینس، اور ایک ہوتا ہے انکمپلیٹ. تو جو انکمپلیٹ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن خبریہ ہے یہ ضروری نہیں. مطلب کمپلیٹ ہے یہ ضروری نہیں. یہ یہاں موضوع بحث نہیں ہے. اس کو آسان کر کے سمجھتے ہیں. جو بھی ہم نے بہت ساری باتیں بولی، اس میں سے یہ تھا کہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور عند المدیری مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے. اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. این الطالب الجدید، نیا شاگرد یا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبی، وہ گیا. ذهب گیا، الى المکتبی لائبریری کی طرف. اب آپ ہمیں بتائیے ذهب الى المکتبی یہ کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ یا اسمیہ؟ سسٹر سبیہ آپ گیس کر سکتی ہیں، آپ ازیوم کر سکتی ہیں کہ ذهب الى المکتبتی. سسٹر سبیہ خان
یہ جملہ کون سا ہوگا؟ آپ کچھ نہیں بھی بتا بول پائیں گے. کچھ بھی بول دیجیے, 2 ہی تو آپشن ہیں. یہ کیوں بولتی ہیں نہیں بتا پائیں گے؟ مے بی آپ کا آنسر ٹھیک ہو جائے. خبریہ. خبریہ ہے, ویری گڈ, یہ بالکل ٹھیک ہے جواب آپ کا. اب آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے اسمیہ ہے یا فعلیہ, اسمیہ خبریہ ہے یا فعلیہ خبریہ ہے. کیا ہے؟ چونکہ وہ گئے, کام کیا انہوں نے. ذہبہ. ہاں تو آپ بتائیے, اسمیہ لگ رہا ہے آپ کو یا فعلیہ, نومینل لگ رہا ہے یا وربل؟ موبل لگ رہا ہے. وربل لگ رہا ہے, کریکٹ آنسر ہے. نہیں بتائیں گے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو سپورٹ کیجیے. اگر آپ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, دنیا میں کوئی نہیں آئے گا جو آپ کو سپورٹ کرے. اپنے بچے بھی نہیں آئیں گے اگر آپ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ ہماری بہن ہیں, ہماری دوست ہیں, اتنی اچھی ہیں آپ, تو پلیز بالکل بھی پریشان مت ہوا کیجیے اور گھبرایا مت کیجیے. آپ ہماری یہاں پر, چلیے ہم بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار گزرے, اچھی نہ لگے. آپ ہماری بیٹی جیسی ہیں, آپ ہماری بچی جیسی ہیں, اور اپنی ماں اپنے بچوں کو اچھا ہی ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. غلطی بھی ہو جائے تو اس پہ بھی پیار سے سمجھاتی ہے. تو پلیز آپ کے منہ سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. ذہابہ فیل ہے, گیا, اس کا وہ ساؤنڈ کر رہا ہے. آپ کا ازمپشن تھا یہ, اور ازمپشن بالکل ٹھیک تھا. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے, جب بھی شروع میں کوئی ایسا لفظ ہو جس کے اندر 3 حرف ہوں, ذال ہا با, 3 letters are there, 3 حرف ہوں, اور پہلے اور آخر پر پہلا ذال ہے اور آخری با ہے, ذہبا, 3 حرف ہیں. کنڈیشن نمبر 1. کنڈیشن نمبر 2, پہلا اور آخری مینز ذال اور با پر زبر ہے, تو اس کا مطلب وہ فیل ہے عربی میں. اگر ٹرانسلیشن نہیں بھی لکھا ہوتا تو بھی آپ ایسے پہچان سکتی ہیں. یہ فعلیہ جملہ. فعلیہ جملہ, ذہبا فعل, الی حرف جر, مکتبتی مجرور, جار مجرور مل کر متعلق فعل. ہم نے ابھی جملہ فعلیہ نہیں پڑھا ہے, بس اتنا پہچاننا پڑا ہے کہ شروع میں کوئی لفظ فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. امید ہے یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے بڑا لمبا جملہ ہے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سب کو اس کا ترجمہ آ رہا ہے. من مانے کون, ذالک مانے وہ, الرجل مانے مرد, طویل مانے لمبا, الذی مانے جو. یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے, الذی مانے جو. یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے, کنجنکشن ٹائپ آپ کہہ سکتی ہیں انگلش کا. الذی مانے جو, خرجہ مانے نکلا. خرجہ یہ اگین فعل ہے, خرجہ 3 حرف ہیں, پہلے آخر پر زبر ہے, خا پر بھی زبر ہے, جیم پر بھی زبر ہے, تو مطلب یہ فعل ہے. لیکن یہ بیچ میں آ رہا ہے فعل. خرج الآن, آن مانے اب, ابھی, من المدرستی, من مانے سے, مدرستی مانے مدرسہ. من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسہ. کوئی ترجمہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اتنا لمبا جملہ ہے, کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی پلیز کوشش کیجیے. مرضی کریں. غلط ہو رہا ہے جان, ہم چاہتے ہیں کوئی اور بھی اگر کوشش کرے. غلط ہو رہا ہے, ہو جانے دیجیے, ہم سیکھنے آئے ہیں, پلیز اس بات کو مت بھولیے. ٹھیک ہے سسٹر, کیا کہنا آپ کر دیجیے. جی. وہ کون ہے, وہ نہیں, وہ آدمی کون ہے جو لمبا ہے, وہ آدمی جو لمبا ہے وہ کون ہے جو نکلا ہے ابھی مدرسے سے. ماشاء اللہ, وہ ماشاء اللہ. بس جدید. بس 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 بس. من ذالک الرجل الطویل, ذالک الرجل الطویل, رجل الطویل میں لمبا آدمی, رجل الطویل کو دیکھنا ہے آپ کو, رجل الطویل لمبا آدمی. ابھی ہم نے بتایا تھا رجل الطویل یہ موصوف صفت ہے, دونوں ایک سے دیکھنے میں لگتے ہیں لفظ, تو وہ ہمیشہ ایک ساتھ ترجمہ ہوتا ہے ان کا. رجل الطویل لمبا مرد, یا ذالک مانے وہ, من مانے کون, وہ لمبا آدمی کون ہے. یہ ایک جملہ ہے. ہم الذی یہ جوڑتا ہے دوسرے جملے کو, یہاں سے کوئی دوسری بات, دوسرا جملہ, دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ کو پہلے اس کا ترجمہ کرنا تھا, اور ہم بارہا بتا چکے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو 90% یہ چانسز ہے. اس کو اور بڑھا سکتے ہیں, 95 بھی کر سکتے ہیں, 98 بھی کر سکتے ہیں. مطلب زیادہ تر آپ کو ترجمہ الٹی طرف سے کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے بہت لمبی لکھی عبارت میں آپ کو توڑنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ ہم پہلا جملہ کس کو مانیں. تو الذی جہاں آ جائے اس سے پہلے کا جتنا بھی ہے وہ پہلا جملہ ہے.
اور پہلے جملے کو الٹی طرف سے آپ ترجمہ کرنا شروع کیجئے. لمبا مرد، ذالکا وہ، من کون. اگر اتنا آ جاتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. وہ لمبا مرد کون ہے، وہ لمبا شخص کون ہے. الذی جو، خرجا نکلا ہے، الآن ابھی، من المدرستی مدرسے سے، جو ابھی مدرسے سے نکلا ہے. الذی جو ابھی، الآن، من المدرستی مدرسے سے نکلا ہے، جو ابھی مدرسے سے نکلا ہے. خرجہ کا ترجمہ ہم آخر میں کرتے ہیں. حرف استفہام یعنی کوشچن ٹول کا بھی ترجمہ آخر میں کرتے ہیں، لکھتے پہلے ہیں. الذی جو ہے یہ صرف کنیکٹنگ کر رہا ہے، دونوں جملوں کو کنیکٹنگ ورڈ ہے. خرج الآن من المدرستی یہ دوسرا جملہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے اگر اس کو الگ کر دے تو، کیونکہ اٹس بگن ود فعل اور ایکشن ورڈ. خرجہ الآن، آن مانے ابھی، جو نکلا ہے ابھی مدرسے سے، یا جو مدرسے سے ابھی نکلا ہے. اب اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیں گے الٹی طرف سے ہو رہا ہے. الذی کا پہلے، من المدرستی میں، ہمیشہ من المدرستی کیا ہے، یہ جار مجرور ہے. جب بھی مرکب آ جائے، جار مجرور آ جائے، موصوف صفت آ جائے، مضاف مضاف الیہ آ جائے. مضاف مضاف الیہ ہمیشہ ساتھ ترجمہ ہوتا ہے، موصوف صفت ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، جار مجرور ہمیشہ ساتھ ترجمہ ہوتا ہے. لیکن الٹا کرتے ہیں عام طور پر. من المدرستی مدرسے سے ابھی جو نکلا ہے، خرجہ نکلا ہے، وہ لمبا مرد کون ہے. اگر پورا ترجمہ کریں گے آپ، مدرسے سے جو ابھی نکلا ہے وہ لمبا مرد کون ہے. هو المدیر الجدید. وہ ٹال مین کون ہے، اس طرح آپ کہہ سکتی ہیں اگر برا ساؤنڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہم مدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پرنسپل کے بارے میں کر رہے ہیں، تو تھوڑا ڈگنیٹی سے ہم بول سکتے ہیں. Who is that tall man who just came out of the school. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انگلش میں بڑی اچھی ساؤنڈ کرتی ہیں، ان کی جو سیویئرٹی ہوتی ہے، سینسٹیوٹی ہوتی ہے، وہ تھوڑی لیس ہو جاتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. هو